السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں رضوان سنابلی کو کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد۔ مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور میرے علمی ہم نشینوں، آج کی اس پر رونق بزم میں ہم آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اہلاً و سہلاً مرحبا کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ ساعت ہمارے لیے نہایت مسرت و شادمانی کی گھڑی ہے اور ہم سب ایک ایسے موقع پر اکٹھا ہوئے ہیں جو ہمارے ادارے کی تاریخ کا نیا باب رقم کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے ہمارے ادارے کی اعزازی تقریب، جس کا بنیادی مقصد ان طلباء کو سراہنا اور خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور مستقل مزاجی کے بدولت کامیابی کی نئی منزلیں حاصل کیں اور ہندوستان کی معروف و مشہور یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مختلف شعبہ جات میں ایڈمیشن لیا۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ یوں تو یہاں کے فارغین اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ملک اور بیرون ملک کی مختلف یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں اور اپنی صلاحیت کے جوہر دکھاتے ہیں، لیکن آج کا یہ خصوصی پروگرام ان اخوان کے اعزاز میں رکھا گیا جنہوں نے امسال جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایڈمیشن حاصل کیا۔ محترم سامعین کرام، یہ تقریب محض افتتاحی محفل یا افتتاحی تقریب سجانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ان خوابوں اور امیدوں کی تجدید ہے جو ہر طالب علم اپنے دل میں بساتا ہے، اور یہ ان کے جوش، جذبے اور محنت کی پہچان بھی ہے، اور ہمارے اساتذہ کرام کی انتھک محنتوں کا اعتراف بھی، اور یہ اس خواب کی بھی تعبیر ہے جس کو بانی مرکز نے کبھی دیکھا تھا کہ ہمارے طلباء ہر میدان میں اپنی شناخت قائم کریں، اور کسی موقع سے بانی مرکز نے کہا تھا کہ ہم اپنے طلباء سے گزارش کریں گے کہ ہمارے طلباء دینی معاملات میں اتنے پیچھے چلے جائیں کہ صحابہ کرام کے دور سے جا ملیں، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ دنیا کے شانہ بشانہ چل سکیں۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر آپ نے ملک اور بیرون ملک کے مختلف یونیورسٹیز اور جامعات سے
جامعہ اسلامیہ سنابل کا الحاق کرایا۔ گلفام بابر سنابلی کی زبانی اگر کہوں تو یوں کہوں گا کہ قضا سے پہلے وہ بوڑھا برگد ہوا کے جھونکوں سے باخبر تھا، قضا سے پہلے وہ بوڑھا برگد ہوا کے جھونکوں سے باخبر تھا، سو اپنے بچوں کی ہر ضرورت کا سارا سامان کر گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ حقیقت ہے کہ ہماری پہلی کاوش ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سفر یہیں رکے گا نہیں، بلکہ آنے والے برسوں میں یہ روایت اور مضبوط ہوگی اور جامعہ اسلامیہ سنابل کے ہمارے اخوان کو مزید حوصلہ ملے گا۔ آج ہم نے ایک چراغ جلایا ہے، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ کل یہ چراغ روشنی کا ایک مینار بنے گا اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کہ پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جائے، ہمارے لیے بڑی ہی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج اس پروگرام کی صدارت ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے صدر فضیلت الشیخ ابو عبداللہ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ وتولہ فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد میں نعت نبی گنگنانے کے لیے شاکر حسین سنابلی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور نعت نبی گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شفیع المذنبی ہے رحمت للعالمین ہے وہ، شفیع المذنبی ہے رحمت للعالمین ہے وہ، خدا کے بعد سب کچھ آفریں صد آفریں ہے وہ، انہیں دل میں بسا کر ہم نے جنت میں جگہ پالی، انہیں دل میں بسا کر ہم نے جنت میں جگہ پالی، وہ ہیں بھی کچھ اسی قابل نہایت دل نشیں ہے وہ، شفیع المذنبین ہے رحمت للعالمین ہے وہ، نفاست کا سبق پایا انہی سے ساری امت نے، نفاست کا سبق پایا انہی سے ساری امت نے، بڑی پاکیزہ ہستی ہے بڑے ہی پاک بھی ہیں وہ، شفیع المذنبین ہے رحمت للعالمین ہے وہ، ہمارا ان کا رشتہ ہے جہاں سے آخرت تک کا، ہمارا ان کا رشتہ ہے جہاں سے آخرت تک کا، ہمارے واسطے تو رہبر دنیا وہ دی ہیں وہ، شفیع المذنبین ہے رحمت للعالمین ہے وہ، نماز ان کی امامت میں پڑھی حافظ رسولوں نے، نماز ان کی امامت میں
پڑھی حافظ رسولوں نے، بنے ہیں مقتدی سارے، امام المرسلین ہیں وہ، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں وہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں شرف الدین سنابلی کو کہ آپ آئیں اور استقبالیہ کلمات پیش کریں۔ الحمد للہ الواحد القہار الملک الجبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار، وبعد۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ برادران، بالخصوص جامعہ اسلامیہ سنابل سے فارغ ہو کر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں داخلہ پانے والے اخوان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت نشست ہمارے لیے مسرت و شادمانی کا پیغام لاتی ہے کہ ہم اپنے درمیان ان باہمت اور باصلاحیت نوجوانوں کا استقبال کر رہے ہیں جنہوں نے جامعہ اسلامیہ سنابل سے علمی و فکری فیضان حاصل کیا اور اب جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسے عظیم ادارے تعلیم میں اپنے نئے تعلیمی سفر کا آغاز کیا ہے۔ یہ موقع بلا شبہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی کامیابی پر ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ صدر محترم، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ جامعہ اسلامیہ سنابل ایک ایسا ادارہ ہے جس نے برسوں سے ملت کو ایسے علماء و فضلاء عطا کیے ہیں جو دین و دنیا دونوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سنابلی اخوان اپنی محنت، شرافت، اخلاق اور علمی لگن کی وجہ سے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کی علمی فضا کو معطر کرتے ہیں۔ آج یہ اخوان جب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قدم رکھتے ہیں تو یہ محض ایک داخلہ نہیں بلکہ دو علمی روایتوں کا حسین سنگم ہے، ایک طرف سنابل کی دینی و اخلاقی تربیت تو دوسری طرف جامعہ ملیہ کی عصری و تحقیقی فضائیہ۔ یہ امتزاج ان طلباء کے مستقبل کو تابناک بنانے والا ہے انشاءاللہ۔ میں اپنے ان نوارد اخوان اور صدر محترم کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں استقبال کرتا ہوں اپنے اساتذہ کرام کا کہ آپ کے سامنے آج نئی نسل کا ایک قافلہ کھڑا ہے۔ یہ طلباء آپ کی رہنمائی اور تربیت کے محتاج ہیں، آپ کی محنت ہی ان کے لیے کامیابی کا زینہ ثابت ہوگی۔ جس طرح شمع پروانے کو جلا کر روشنی دیتی ہے، اسی طرح استاد اپنی محنت اور قربانی سے شاگرد کی زندگی کو منور کرتے ہیں۔ میں اپنے اساتذہ کرام کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اس نشست میں تشریف لائے اور ہماری ہمت افزائی کی۔ سامعین، آپ کی آمد نے اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ آپ کے قیمتی وقت اور شرکت نے طلباء کے حوصلوں کو بلند کیا ہے۔ یقیناً آپ کی موجودگی ان نوجوانوں کے لیے ایک نئی تحریک اور ولولہ ہے۔ ہمارے سنابلی اخوان یاد رکھیں کہ آپ کی اصل پہچان آپ کا کردار ہے، آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کی محنت ہے، آپ کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کا اخلاق ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آپ کو موقع میسر ہے، اس کے کتب خانے، اساتذہ، تحقیقی ماحول اور علمی سرگرمیاں سب آپ کے منتظر ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اپنے مستقبل کو روشن کریں۔ حاضرین، آخر میں اپنے تمام مہمانان گرامی قدر، صدر محترم، اساتذہ کرام اور ہم سبھی طلباء جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اس محفل کو رونق بخشی ہے، میں اپنے اساتذہ کرام اور ساتھی طلباء کا ممنون ہوں کہ ان کی کاوشوں سے یہ اعزازی تقریب منعقد ہوئی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دعاگو ہیں کہ وہ ہمارے ادارے کو ترقی دے، اساتذہ کرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہم طلباء کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ کرے۔ اخیر میں صدر محترم، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، طلبہ نوارد جامعہ کا ایک بار پھر سے اس اعزازی پروگرام میں شرکت پر استقبال پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد تعارفی کلمات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد شعیب سنابلی کو
کہ آپ آئیں اور تعارفی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور میرے علمی ہم نشینوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں زیر تعلیم سنابلی اخوان کی علمی، فکری، تنظیمی سرگرمیوں کا اجمالی تذکرہ پیش کرنے کے لیے حاضر کیا گیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا شمار ملک کے ممتاز تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ اپنی علمی فضا، فکری تنوع اور تہذیبی ورثے کے سبب ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس عظیم ادارے میں جامعہ اسلامیہ سنابل کے فیض یافتہ سنابلی طلبہ کی ایک قابل ذکر تعداد زیر تعلیم ہے، جو مختلف شعبہ جات میں اپنی علمی صلاحیتوں کو جلا بخش رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مختلف شعبہ جات میں کل 80 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن میں 9 اخوان پی ایچ ڈی، 12 اخوان ایم اے اور 59 اخوان بی اے میں زیر تعلیم ہیں۔ اسی طرح ہماری بہنوں کی بھی ایک اچھی تعداد جامعہ میں اپنی علمی تشنگی بجھا رہی ہے۔ برسوں سے ایک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ان سنابلی فارغین کے مابین ایک منظم رابطہ، فکری ہم آہنگی اور باہمی تعاون کے لیے کوئی مؤثر پلیٹ فارم ہونا چاہیے، جو ان کے مسائل، امکانات اور علمی و سماجی خدمات کو ایک مشترک لاہے عمل کے ذریعے ڈھال سکے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر گزشتہ سال چند فعال اور دردمند طلبہ متوجہ ہوئے اور یوں ایک ابتدائی تنظیمی ڈھانچے کی بنیاد رکھی گئی، جسے ایک گروپ کی شکل دی گئی ہے۔ اس گروپ کے قیام کے ساتھ ہی اس کے اغراض و مقاصد بھی نہایت سنجیدگی اور بصیرت کے ساتھ طے کیے گئے، تاکہ یہ ایک محض وقتی اجتماع نہ رہے، بلکہ ایک دیرپا، فعال اور مؤثر تنظیم کی صورت اختیار کرے۔ ان مقاصد میں علمی ارتقاء، فکری تبادلہ اور سنابلی شناخت کے تحفظ و فروغ جیسے اہم نکات شامل ہیں، جن کی تفصیل آئندہ سطور میں پیش کی جا رہی ہے۔ مرحلہ وار تعلیمی کاؤنسلنگ۔ جامعہ اسلامیہ سنابل میں زیر تعلیم طلبہ کی علمی رہنمائی کو مرحلہ وار منظم کرنا، تاکہ 10ویں اور 12ویں کے مضامین کے انتخاب سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف میدانوں میں گریجویشن کی تیاری تک ہر مرحلے میں طلبہ کو بصیرت و بصارت عطا کی جائے۔ جامعات میں داخلے کی رہنمائی۔ ان فارغین سنابلی اخوان کے لیے جو سنابل سے نکل کر مختلف جامعات میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، مکمل رہنمائی فراہم کرنا اور انٹرنس ایگزام کے لیے موضوع اور معیاری مواد فراہم کرنا اس کے اہم نکات میں شامل ہے۔ داخلہ معاونت ٹیم۔ دہلی کی مختلف جامعات میں داخلے کے لیے مراحل کو آسان بنانے کے لیے ایک فعال ٹیم کی تشکیل، جو داخلہ فارم بھرنے، معلومات فراہم کرنے اور عملی معاونت میں پیش رہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ مضمون و انتخاب۔ جامعات میں داخلے کے بعد طلبہ کو مضمون کے انتخاب، جز وقتی کورسز سے استفادہ اور تعلیمی سفر کو بہتر نہج پر جاری رکھنے کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ فراہم کرنا۔ ادارے سے وابستگی۔ دہلی کی جامعات میں زیر تعلیم سنابلی فارغین کو مادر علمی جامعہ اسلامیہ سنابل سے قلبی اور فکری طور پر جوڑے رکھنا، تاکہ ان کی شناخت اور وابستگی برقرار رہے۔ تنظیمی ڈھانچے کی فعالیت۔ تنظیم کے ڈھانچے کی تعمیر و اصلاح کے لیے ہر سیمسٹر میں کم از کم 2 نشستوں کا انعقاد، تاکہ معاون اور کارکنان میں تحریک، جوش اور تنظیمی شعور پیدا کیا جا سکے۔ اعزازی تقریب کا انعقاد۔ ہر سال نئے تعلیمی سال کے آغاز پر ان طلباء کے لیے جو دہلی کی مختلف جامعات میں داخلہ حاصل کرتے ہیں،
جامعہ اسلامیہ سنابل میں ایک باوقار اعزازی تقریب کا اہتمام، جس کا ایک چھوٹا سا مظہر آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے۔ مہارت افزائی کی کوشش، تنظیم کے زیر اہتمام مختلف فنون کے ماہرین اور ریسورسز پرسن کی رہنمائی میں وقتاً فوقتاً اسکل ڈیولپمنٹ پر غور و فکر کرنا تاکہ طلبہ کی علمی صلاحیتیں نکھر سکیں۔ اخوت و ہمدردی کو فروغ، جامعات میں زیر تعلیم سنابلی اخوان کے درمیان اخوت و بھائی چارگی اور باہمی ہمدردی کو فروغ دینا تاکہ خوشی اور غم کے ہر لمحے میں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ مالی معاونت برائے مستحقین، ان ساتھیوں کی مالی امداد جو مختلف جامعات میں زیر تعلیم ہیں اور جنہیں تعلیمی سفر میں مالی دشواریوں کا سامنا ہے۔ تعلیم کے بعد ادارے سے ربط، جامعہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی سنابلی اخوان کو ادارے سے جوڑے رکھنا تاکہ ان کا رشتہ صرف تعلیمی نہ رہے بلکہ فکری اور تنظیمی بھی ہو۔ طالبات کے لیے الگ ٹیم کی تشکیل، فارغات سنابل یعنی عائشہ صدیقہ شریعت کالج کے لیے ایک الگ ٹیم کی تشکیل۔ طالبات کی تعلیمی رہنمائی، عائشہ صدیقہ شریعت کالج میں زیر تعلیم طالبات کی مرحلہ وار تعلیمی کاؤنسلنگ تاکہ وہ بھی اپنی علمی راہوں میں اعتماد و بصیرت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ تنظیم کے لیے مالی معاونت، ان تمام اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے جامعہ میں زیر تعلیم تمام اخوان سے ماہانہ 30 روپے کا مالی تعاون تاکہ تنظیمی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری رہ سکیں۔ سال گزشتہ میں اس گروپ کی سرگرمیاں، گزشتہ سال ہم نے ان مقاصد پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور الحمدللہ کچھ حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ گروپ کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے سب سے پہلے ذمہ داران کا انتخاب کیا گیا، جن کی رہنمائی میں درج ذیل سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ جامعہ میں زیر تعلیم سنابلی طلبہ کا ڈاٹا جمع کرنا، مختلف موضوعات پر وقتاً فوقتاً میٹنگ کا انعقاد، تعلیمی اور کیریئر کاؤنسلنگ، دعوت افطار، داخلہ فارم بھرنے والوں کی ٹیم تشکیل اور بروقت معلومات کی فراہمی، مضمون کے انتخاب کے بعد یعنی داخلے کے انتخاب کے بعد مضمون کے انتخاب کے سلسلے میں رہنمائی کے لیے ایک خصوصی نشست منعقد کی گئی، جس میں داخلہ حاصل کرنے والے ہر طالب علم سے ذمہ داران نے فرداً گفتگو کی اور ان کے مطابق مضامین کے انتخاب میں ان کی رہنمائی کی۔ یقیناً ان سرگرمیوں میں کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ضرور رہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ اخوان کے خلوص اور جہد میں کوئی کمی نہیں تھی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی جذبے اور اخلاص کے ساتھ اس کارواں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں ہمارے نیک مقاصد میں کامیاب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد اعزازی ہدیہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے اعزازی ہدیہ شیلڈ اور قلم کی روشنی میں حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عادل نظر الدین، فیضان افروز، انصار الحق کہ آپ آئیں اور اعزازی ہدیہ حاصل کریں۔ فضیلت الشیخ ابو عبداللہ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ کے ہاتھوں۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سعید الرحمن، مسعود عالم، امین احمد کہ آپ آئیں اور اپنا ہدیہ وکیل الجامعہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر رقم رئیس سنابلی مدنی حفظہ اللہ و تولیٰ کے ہاتھوں حاصل کریں۔
اس کے بعد عارف عالم مجیب الرحمن، فیاض علی اور محمد شکیل کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا ہدیہ جنرل سیکریٹری فضیلت الشیخ ابو عبداللہ محمد سعید سنابلی مدنی صاحب کے ہاتھوں حاصل کریں۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد زہیر، سعود عالم، شاکر حسین کہ آپ آئیں اور اپنا ہدیہ عمید جامعہ فضیلت الشیخ شکیل احمد سنابلی حفظہ اللہ کے ہاتھوں حاصل کریں۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد ہاشم، راحیل اختر اور ندیم اختر کو کہ آپ آئیں اور اپنا ہدیہ فضیلت الشیخ زبیر احمد سنابلی حفظہ اللہ وتعالى کے ہاتھوں حاصل کریں۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد عثمان، بلال ظہیر اور حبیب الرحمن کو کہ آپ آئیں اور اپنا ہدیہ شرف الدین سنابلی صاحب کے ہاتھوں حاصل کریں۔ اخوان کے مابین اعزازی ہدیہ تقسیم کرنے کے بعد اب باری آتی ہے مہمانوں کے تاثرات کی۔ تو سب سے پہلے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں وکیل الجامعہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر ارقم رئیس سنابلی مدنی حفظہ اللہ کو کہ آپ آئیں اور تاثراتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ یحفظک۔ صدر مرکز جنرل سیکریٹری اور عمید جامعہ، اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ اور خصوصاً فارغین جامعہ اسلامیہ سنابل اور ان میں بھی بالاخص وہ طلبہ جن کا داخلہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اس سال ہوا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو دوبارہ سے ایک اچھی خوشگوار ملاقات میں اکٹھا کیا اور اپنے اس بابرکت گھر میں بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ ملاقات کا شرف بخشا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ خوشیاں، کچھ نصیحتیں، کچھ معلومات، کچھ مشورے اور کچھ توجیہات آپس میں ایک دوسرے کو بانٹنے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو اور اس پروگرام کو ہم تمام کے لیے نفع بخش بنائے اور ہم سب کے لیے اس کے ذریعے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اچھے اور مؤثر اقدامات کا باعث بنائے۔ عزیز ساتھیوں،
آپ کو طلبہ تو نہیں کہا جائے گا، اب آپ ساتھی ہو گئے، دوست ہو گئے، چھوٹے بھائی ہیں آپ لوگ۔ جامعہ میں جب تک تھے تب تک ہمارے بچے تھے، لیکن اب آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، اعزاء ہیں۔ اور اس میں بھی سب سے پہلی آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ ہمارے لیے باعث فخر بنیں گے، باعث شرف بنیں گے۔ آپ ہمارے لیے، ادارے کے لیے اور پوری قوم کے لیے عزت، ترقی، نیک نامی کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ یقیناً ایسے موقع پر جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں دل میں، طلبہ کے بھی، اور جو لوگ اس مقام پر آ کر کے بولنے کے لیے مکلف کیے جائیں یا خود بولنے کے لیے آئیں، یقیناً بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ساری باتیں ایک انسان نہیں کہہ سکتا، اور زیادہ دیر تک بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں، وقت کی نزاکت کا خیال ہونا چاہیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں مختصر میں رکھوں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ جامعہ اسلامیہ سنابل یا دوسرے لفظوں میں ایک دینی ادارے سے فارغ ہیں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے دین کی ذمہ داری اٹھائی ہے، عقیدہ اور منہج اور شریعت کا علم آپ نے لیا ہے، اس لیے آپ کو اس معاملے میں بہت حساس رہنا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جائیں اور دنیا کے کسی بھی مقام پر آپ پہنچیں، چاہے بحیثیت زائر یا بحیثیت متعلم، بحیثیت معلم، بحیثیت ملازم، کسی بھی حیثیت سے آپ جائیں، آپ کو اپنے اس علم کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی، اس کے دین کی اور اس کے دین میں نازل کی ہوئی شریعت، اس کے عقائد اور منہج کو آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہی آپ کا کل سرمایہ ہے۔ دنیا اور دنیا کی یہ رنگینیاں یقیناً یہ عقلوں کو، دلوں کو کھینچتی ہیں، حیران کرتی ہیں، گرویدہ کرتی ہیں، لیکن حقیقی سچائی، حقیقی کامیابی، حقیقی جو آپ کی ثروت ہے وہ آپ کا دین ہے۔ تصور کریں اگر ابھی آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ میں کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی انعام، کوئی پرائز مل جائے، یا کوئی اچھا آپ کاروبار کر کے پیسہ کما لیں، آپ کی شخصیت تو وہی ہے۔ اگر دنیا میں آپ اچھے ہیں تو بلا شبہ اس پیسے سے اچھا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ چیز آپ کے لیے ہمیشہ کا سرمایہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کا سرمایہ وہ ہے کلمۃ حق۔ ایک کلمہ اگر آپ نے کہہ دیا، ایک اللہ کو خوش کرنے والی بات کہی یا اس پہ عمل کیا، یہ آپ کا وہ سرمایہ ہے جو دنیا سے لے کے آخرت تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو احفظ اللہ یحفظک۔ جس جگہ آپ گئے ہیں، جامعہ ملیہ، یہ جگہ یقیناً چاہے یہ یونیورسٹی ہو یا دیگر ہوں، یہاں تعلیم اور ترقی کے ساتھ ساتھ خراب راستے بھی ہیں اور فتنے کے راستے بھی ہیں، جو فتنے شکوک و شبہات کی شکل میں بھی آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو چیلنج کریں گے، آپ کے اخلاقیات کو بھی چیلنج کریں گے، آپ کے کردار کو چیلنج کریں گے، آپ کی سماجی زندگی کو چیلنج کریں گے، تو آپ کو بہت ہی چوکنا ہو کر کے چلنا ہے۔ اور احفظ اللہ یحفظ کا یہ جو حدیث نبوی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، تاکہ جب آپ اللہ کی حفاظت کریں گے، تنہائی میں، اکیلے میں، جہاں آپ کا کوئی ساتھی نہ ہو، جہاں آپ اکیلے ہوں اور ایسی جگہ پہ ہوں جہاں آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کا مقام نہ ہو، تو وہاں آپ کو اللہ کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ اور شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بنا کے چلنا ہے، وہیں اپنا علمی رشتہ قائم رکھنا ہے۔ جب تک آپ اپنا علمی رشتہ چاہے تھوڑا سا ہی صحیح، کتاب اللہ کی قراءت، کتاب اللہ کی تلاوت
اور اس کے ترجمے اور تفاسیر کے یا تفسیر کے ساتھ روزانہ کا آپ اگر آدھے صفحے کا بھی ایک ورد بنا لیں، 2 آیتوں کا ورد بنا لیں، تو پھر یہ چیز آپ کی زندگی میں برکت کا باعث بنے گی، اور اسی قرآن کے ذریعے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا عقیدہ بھی قائم رہے گا، منہج قائم رہے گا، اور فتنوں سے انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا۔ ایک تو باب اور میری گفتگو کا ناحیہ یہ ہو گیا، اور دوسرا میری گفتگو کا دوسرا جو ایک جز ہے وہ یہ کہ آپ جس جگہ گئے ہیں یا داخل آپ ہوئے ہیں یا جو لوگ پہلے سے پڑھتے ہیں، وہ ایک علم گاہ ہے، دانش گاہ ہے۔ وہاں پر ترقی کرنے کے لیے علمی راہ میں، علمی دنیا میں آپ کے سامنے ایسا مقام ہے کہ آپ پوری دنیا میں اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی سے نکل کے آپ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے دین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے احسان یعنی بحسن و خوبی کرنا، کسی چیز کو اعلیٰ معیار پہ کرنا، یہ اچھے طریقے سے کرنا فرض کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، یہ مثالیں ہیں۔ اگر آپ اسی مثال کو یہاں پر جو ہے فٹ کریں، فَإِذَا قَرَأْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِرَاءَةَ فَإِذَا دَرَسْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدِّرَاسَةَ فَإِذَا تَعَلَّمْتُمْ فَأَحْسِنُوا التَّعَلُّمَ فَإِذَا بَحَثْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْبَحْثَ، تو جو بھی چیز ہو آپ ہر چیز میں اس کو فٹ کریں گے۔ اتقان، ہمیں پرفیکشن چاہیے، ہمیں اتقان چاہیے، ہمیں احسان چاہیے، ہمیں ایک اعلیٰ معیار چاہیے۔ آپ جس ادارے سے پڑھے ہیں، اس ادارے کے ذمہ داران، اس ادارے کے اساتذہ، اس ادارے کا وجود اتقان پر مبنی ہے، اعلیٰ معیار پر مبنی ہے۔ اس ادارے نے پہلے دن سے ہمیشہ سے علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس ذہنیت کو لے کر کے یہ ادارہ قائم کیا، وہ ایک معیار تھا۔ چند کمروں پر مبنی یہ ادارہ شروع ہوا، لیکن ایک ہی سال میں اس کی آواز پورے بر صغیر میں گونجی، اور پھر ہوتے ہوتے چند دنوں میں پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں پہنچ گئی۔ آج اس ادارے کو جاننے والے پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا کے اندر اس ادارے کی عزت، اس کو وقار کی نظر سے دیکھنے والے موجود ہیں۔ لہٰذا ہمارے ادارے کی یہ پہچان ہے کہ ہمارے طلباء بھی الحمدللہ عمومی طور پر دیگر مدارس کے مقابلے میں، اللہ کا شکر ہے، یہ ہم اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتقان گرچہ 100% نہ ہو، کیونکہ کمپلیٹ اور کمال تو کمپلیٹلی کسی انسان کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارے ادارے کی پہچان ہے، یہ ہمارا تمیز ہے۔ تو آپ اپنے اس تمیز کو نہ بھولیں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں اس جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جا کر کے۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کی منزل مکمل ہو گئی، یہ منزل کی شروعات ہے۔ اگر ابھی آپ 3 سال یا 4 سال کا گریجویشن کریں، 2 سال کا ایم اے کریں، اور اس کے بعد 1 سال آپ کا پی ایچ ڈی میں داخل ہونے کے لیے نیٹ یا جی آر ایف کے لیے گزر جائے، یا 2 سال، تو اور اس کے بعد 5 سال پی ایچ ڈی کریں، تو آپ کے سامنے ایک لمبی مدت ہے۔ اگر آپ اسی لائن میں رہنا چاہتے ہیں تو دیکھا جائے تو آپ ابھی ہمارے سنابل کے اعتبار سے تمہیدیہ والے کلاس میں ہیں، کیونکہ تمہیدیہ کے بعد 8-9 سال پڑھنا رہتا ہے، تو یہاں تو تمہیدیہ کے بعد 9 سال سے بھی زیادہ پڑھنے کا وقت آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی تعلیمی اور کیریئر اور مستقبل کے اعتبار سے آپ کی تعلیم، آپ کی ترقی، آپ کے مستقبل کی بنیاد کے ڈالنے کا وقت ہے، اور اس کی ابتدا ہے، آپ کے سفر کی یہ ابتدا ہے، آپ کی منزل نہیں ہے یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، بلکہ یہ آپ کی زندگی، آپ کی ترقی، آپ کے آگے بڑھنے اور خود کو پروان چڑھانے کا ابتدائی زینہ ہے۔ اور یہاں آپ کو ایفیکٹیولی اور ایکٹیولی پڑھنا ہے، اور ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جن کو پڑھ کر کے آپ تھوڑا سا مزید موٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک کتاب کا تذکرہ کروں گا، کل ہی اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا، تو آپ لوگوں کو میں، حالانکہ وہ کتاب میں نے ابھی نہیں پڑھی ہے، اس کے مشمولات پر اس کے خلاصے کو پڑھ لیا ہے، لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیں، وہ بڑی اہم کتاب ہے۔ اور اس کے بارے میں وہ کتاب کا نام ہے انگلش میں The 7 Habits of Highly Effective People۔ دنیا کے
مؤثر ترین اشخاص کی 7 عادتیں. تو یہ کتاب ہے اسٹیون کووے کی. اسٹیون رچرڈ کووے یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا محقق تھا, ابھی 2012 میں اس کا انتقال ہوا. یہ کتاب تقریباً 1.5 کروڑ نسخے اس کے بکے ہیں. جس وقت کا یہ نسخہ ہمارے پاس ہے 15 ملین سے زیادہ نسخے اس وقت ہی بک چکے. دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب The 7 Habits of Highly Effective People. اس کو پڑھیے آپ. اس کتاب سے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو انہوں نے چیزیں بیان کی, حالانکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی نئی چیز نہیں. بی پرو ایکٹیو, آپ مبادر بنیں, سب سے پہلے ایکٹیو رہیں, کلاس میں ایکٹیو رہیں. جیسے یہ بھی آپ کی ایکٹیویٹی کا ایک حصہ ہے جو آپ ابھی ایک پروگرام کر رہے ہیں, تو پرو ایکٹیو رہنا چاہیے انسان کو. یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں, ہمارے دین میں, قرآن میں, سنت میں, ہمارے اسلاف کے یہاں ان کی ساری مثالیں موجود ہیں. اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, تو یہ مسارعت کا حکم, خیر کے معاملات میں آگے بڑھنے کا. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, تو اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, ہمارے دین نے, ہمیں قرآن نے رہنمائی کی ہے. تو کوئی اسٹیون کووے نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی, لیکن چونکہ بہرکیف یہ کتاب, اس کا دنیا کی 32 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے, دنیا کی بڑی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے اس کا, تو لوگوں نے اس کو ایک اچھی کتاب مانا ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے. اور جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں, مؤثر ترین افیکٹو پیپل, ہائیلی افیکٹو کا انہوں نے بہت زیادہ ان لوگوں میں اچھی کیا عادتیں پائی جاتی ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آپ آگے بڑھیں, مبادرت کریں, تیزی سے آگے بڑھیں خیر کے کاموں میں, اچھے کاموں میں. تو تعلم اور بحث اور کلاس اور جستجو اور ریسرچ, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہیں, خیر ہیں. تو ہمیشہ کلاس میں بھی ایکٹیو رہیں اور آگے بڑھ کر کے ہر چیز کو, واجبات کو کرنا, استاذ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا. آپ کی محنت, آپ کا مطالعہ آپ کو اچھا بنائے گا, آپ کی صلاحیتیں اچھی کرے گا اور آپ کو آپ کا تعارف کروائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ میں اس کتاب کے مشمولات کو چاہتا تھا کہ بیان کروں, لیکن کوئی غرض کی بات نہیں. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, ایک اعلیٰ معیار کے اعلیٰ ادارے میں پڑھ رہے ہیں, آپ خود اس کا مطالعہ کیجئے. عربی میں بھی کیا نام ہے, العادات السبع لاناس اکثر فاعلیہ کے نام سے ترجمہ ہوا ہے. اردو میں بھی ترجمہ اس کا موجود ہے, اس کو ضرور پڑھیں. تو باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت بہت کم ہے, اور مؤثر شخصیات بھی الحمدللہ موجود ہیں جن سے آپ لوگ سنیں گے. انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے جامعہ میں جہاں آپ کا داخلہ ہوا ہے مثبت انداز میں اپنے آپ کو آگے لائیں گے اور مؤثر شخصیت بنیں گے انشاءاللہ. ان اچھی عادتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنائیں گے اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. ساتھ میں آج آپ اپنے ادارے میں لوٹ کر کے دوبارہ آئے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن نافلۃ القول کے بطور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ادارہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. آپ ہمیشہ آئیے یہاں پر, خود بھی اپنا پروگرام اس طرح سے جیسے آج کیا ہے کریں, اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی آپ کچھ مثبت انداز میں اپنے اچھے مشوروں کو نوازنے کے لیے ادارے سے رابطہ کریں. یہ چیز آپ کے لیے ہمیشہ مہیا ہے اور ادارہ بھی آپ سے ہمیشہ اچھی توقع رکھتا ہے. آپ خود ادارے سے جڑے رہیں اور ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے, ادارے کے تعاون کے لیے, ادارے کی نیک نامی کے لیے آپ اپنے آپ کو اگر اچھا کر لیں, یہی ادارے کی نیک نامی ہے, اور آپ اس سے زیادہ بھی جو کر سکتے ہیں ادارے کے لیے کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اور اپنے آپ کو, اپنے ادارے کو, اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کی توفیق دے. جب تک اس دنیا میں رہیں دین اسلام پر اور عقیدہ صحیحہ اور منہج صحیح پر قائم رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے جنرل سیکریٹری فضیلت الشیخ عبداللہ سعید سنابلی حفظہ اللہ و تولی سے التماس کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنا تاثراتی خطاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر مرکز صاحب حفظہ اللہ، ذمہ داران جامعہ اسلامیہ سنابل، عزیز طلباء، میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا ان طلباء کو جو یہاں سے فارغ ہو کر کے اپنے تعلیمی سلسلہ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے مختلف جامعات میں داخلے لیے اور آگے کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر کرے اور کامیاب بنائے انہیں، یہ ان کے لیے اور امت کے لیے نفع بخش بنائیں۔ اسی کے ساتھ جامعات کے اندر جب ایک طالب علم قدم رکھتا ہے، خصوصاً عصری جامعات میں، تو اس کے سامنے مختلف چیلنجز ہوتے ہیں اور مختلف مسائل ہوتے ہیں جن کا سامنا اس کا اس سے پہلے نہیں ہوا ہوتا ہے۔ جب تک آپ جامعہ اسلامیہ سنابل کے کیمپس میں تھے تو آپ کو ہر طرف سے وہ غذا مل رہی تھی جو خالص اسلام کی روشنی میں تھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں تھی۔ وہاں پر کسی فکری الغار کا سامنا آپ کو نہیں تھا، کیونکہ ہر طرف سے قرآن و حدیث کے محفوظ قلعے موجود تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے، آپ کے فکر کو بچا رہے تھے۔ لیکن ایک طالب علم جب کسی جامعہ میں، یونیورسٹی میں قدم رکھتا ہے تو وہ ایک کھلا ہوا ماحول ہوتا ہے، ایک کھلی ہوئی فضا ہوتی ہے، اور اس فضا میں جہاں اس کے بننے کے مواقع ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے بکھرنے کے اور بگڑنے کے بھی مواقع موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز آپ کو جو اپنے سامنے رکھنا ہے، آپ کا ایم، آپ کا مقصد، اپنا ٹارگٹ، اس سے کبھی بھی آپ مت ہٹیے گا۔ دوسری بنیادی چیز، آپ قرآن و سنت اور حدیث، اقوال صحابہ کی روشنی میں آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کے ایمان کا جو تقاضا ہے، اس کے مطابق سب سے پہلے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یونیورسٹی کا ماحول جو ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے اور الحادی فکر کو وہاں پر جگہ حاصل ہوتی ہے۔ مختلف تنظیمیں مختلف نام سے بہت ہی پرفریب نعروں کے ساتھ، بہت ہی رنگین نعروں کے ساتھ، جو آپ کے دل کو اپیل کرنے والے ہوں گے، آپ کے دل کو لبھانے والے ہوں گے کہ بات تو بالکل صحیح ہے، آپ کی فکر پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ ایسے میں لازم اور ضروری ہے کہ آپ اپنے فکر کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیے، یہ یونیورسٹی کا جو فکری ماحول ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو فکری الحاد سے بچانا لازم اور ضروری ہے۔ جب بات دین کی آئے گی، آپ کا اصل سرمایہ آپ کا ایمان اور آپ کا دین ہے۔ جب بات دین کی آئے گی تو آپ اس ماحول کے اندر کسی فکر کو بھی جگہ مت دیجیے گا، کیونکہ دین کی بنیاد جو ہے قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، اقوال سلف پر ہے۔ رائے کی دلیل کے مقابل میں کوئی گنجائش نہیں۔ آپ سوچیں گے کہ دین ہے تو ہمیں غور کی اجازت نہیں، بالکل غور کی اجازت ہے۔ قرآن نے غور و فکر کا حکم دیا ہے، لیکن اس فکر کا مطلب نہیں کہ آزاد فکر، وہ فکر آپ کی قرآن اور حدیث اس کے اصولوں کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ میتھمیٹک کا سوال جب حل کرتے ہیں تو کریں کہ میتھمیٹک آپ حل کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو میتھ کے اصول ہیں اسی اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے اس میتھ کو آپ حل کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ 2 کو 4 کے بجائے ہم 3 کر دیں، 5 کر دیں،
کچھ اور بنا دیں تو یہ میتھ کے اصول کے خلاف ہوگا۔ یہاں پہ آپ کی فکر کام کر رہی ہے کہ یہاں پر باہری کسی اصول کی گنجائش نہیں۔ ایسی قرآن و حدیث کے مقابل میں وہاں پر جب آپ کو غور کرنا ہے تو قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی غور و فکر کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں غور و فکر کرنا ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ ماشاءاللہ علم حدیث کے طالب ہیں، ہر کوئی جانتا ہے حدیث۔ آپ نے فرمایا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف بالمسح من اعلی اولا بالمسح من اعلی، کہ اگر دین کی بنیاد رائے، عقل، قیاس پر ہوتی تو ایسا لگتا، بہتر معلوم ہوتا کہ یہ خف پر جو مسح کرتے ہیں اوپر کے بجائے نچلے حصے پر کریں، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خف کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے کیا پیغام دیا کہ دین کے اندر آپ کو نص کے ہوتے ہوئے کسی اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، غور کرنا ہے تو اس کے موافق اس کے دائرے میں غور کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ شریعت غور و فکر سے روکتی ہے، شریعت دنیاوی امور میں آپ کو غور و فکر کی اجازت دیتی ہے، دینی امور میں نصوص کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے دائرے میں غور کی اجازت دیتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ میں سے ہر کسی نے تقریباً یہ حدیث پڑھی ہوگی یا کم سے کم سنی ہوگی۔ تعبیر نخل کا واقعہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ کھجور کو، نر کھجور کے گابے کو مادہ کھجور کے گابے سے ملا کر کے ملاتے تھے جس سے پھل زیادہ آتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مناسب ہوتا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، تو صحابہ کرام نے اس سال ایسا نہیں کیا، ایک سال۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پھل زیادہ نہیں آیا، کم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں۔ یہ کلمات یاد رکھیے گا، اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ، جب میں تمہیں تمہارے دین سے متعلق کوئی حکم دوں تو تم اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں تمہارے لیے کسی غور و فکر کی مزید۔ دلیل واضح ہے، آپ کو اسے سچ ماننا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، ہاں اگر اپنی رائے سے کوئی معاملہ، کوئی بات میں ذکر کرتا ہوں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، دنیاوی امور سے ہے، جیسے سائنس کی چیزیں ہوتی ہیں، دیگر چیزیں ہیں، آپ اس میں غور و فکر کیجئے، اجازت ہے۔ تو اس غور و فکر کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ ہمارے دین کے اندر جو غور و فکر ہے وہ نصوص کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے دلیلوں کی روشنی میں ہے۔ سائنسی اور دیگر چیزوں کا غور و فکر کا مادہ الگ ہوتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے تجربے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سنت قرآن میں جو چیز ثابت ہے وہ صرف صحیح ہے، غلط کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا یہ چیز آپ اپنے سامنے ہمیشہ رکھیے گا اور یاد رکھیے گا، فکری انحراف کی جو شروعات ہوئی ہے سب سے پہلے ابلیس نے کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں سجدے کا حکم دیا تھا تو پھر تم نے میرے حکم سے سرتابی کیوں کی، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے اپنا دماغ لگایا، اپنی عقل لگائی، اپنی سوچ کا استعمال کیا، کس کے مقابل میں؟ اللہ کے حکم کے مقابل میں۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے حکم کے مقابل میں جب اس نے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے کا استعمال کیا تو گمراہ ہو گیا۔ رائے کے اعتبار سے اس کی رائے اگر سوچیں گے تو بڑی اچھی لگے گی۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے، لہذا میں ان سے بہتر ہوں، پھر میں ان کا سجدہ کیوں کروں؟ تو اسی طرح سے آپ کی یونیورسٹی میں، آپ جہاں پہ ہیں، جس ماحول میں اس طرح کی رائے، اس طرح کے عقل، اس طرح کے فکر آپ کے سامنے آئے گی، ایسی صورت میں آپ کا پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس رائے اور فکر کو قرآن و حدیث کے ترازو میں رکھ کے تولیں۔
کہ کیا اس رائے اور فکر قرآن و حدیث سے متصادم ہے یا نہیں ہے، اس کے خلاف ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ جملہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بالکل ویسے ہی جیسے خارجیوں نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، کہ حکم فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ نے کہا کلمۃ حق ارید بہل باطل، کی بات تو حق ہے لیکن ارادہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، باطل کا ہے۔ لہذا آپ پرفریب نعروں سے کبھی بھی دھوکہ مت کھائیے گا، اپنے ایمان کو اولیت دیجیے گا۔ غور و فکر کی اجازت ہے، لیکن صرف دنیاوی امور میں شریعت میں آپ کو شریعت کے دائرے میں، نصوص کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی غور و فکر کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کوئی فکر دنیا کی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اگر نصوص سنت اور کتاب سے متصادم ہے، وہ فکر قابل قبول نہیں ہے۔ اسی میں آپ کے ایمان کی حفاظت ہے، اسی میں آپ کی ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے، اور جو لوگ بھی اس فیلڈ میں جائیں ان کو مزید مفید بنائیں، قوم کے لیے، ملت کے لیے، خود ان کے لیے بھی، چاہے دنیاوی مسائل ہوں یا اخروی مسائل ہوں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سرخروی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ، ہمارے لیے یہ مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ جماعت اہل حدیث کی معروف شخصیت اور صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے امیر محترم، جو کہ منہجی اور علمی نشاطات میں معروف ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج وہ دہلی میں موجود ہیں، اور صبح میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے طلبہ کو تھوڑی سی نصیحت کر دیں۔ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، میں بلا کسی تفصیل کے شیخ محترم کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ مختصر اور جامع کلمات کے ذریعے ہمارے طلبہ کو نصیحت کریں، تاکہ یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی، ہمارے طلبہ کے لیے بھی مشعل راہ بن سکیں۔ اللہ رب العالمین ان کلمات کو شیخ محترم کے لیے اور ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج کی اس گراں قدر مجلس کے صدر فاضل گرامی ابو عبداللہ محمد سنابلی رحمانی مدنی حفظہ اللہ، اور جامعہ کے فاضل اور قابل قدر و احترام اساتذہ کرام، جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغین و مستفیدین جو آج جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے طلباء ہیں، وہاں اونچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے
दाखिल हैं और दीगर इस मजलिस के मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये सुनकर सुबह ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप अज़ीज़ तलबा का एक इज्तिमा यहाँ रखा गया है। ये नहायत ही अहम कदम है। अपने मादरे इल्मी से, उसके फ़िक्र से, उसके मनहज से जुड़े रहने और मुसलसल वाबस्ता रहने और राबिता रखने की एक बहुत बड़ी बुनियाद है। और ये सब अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ के बाद ही है। उसके बाद शेख मोहम्मद रहमानी फ़ाज़िल अज़ीज़ की और उनकी टीम की फ़िक्रमंदी की ये दलील है। और आप हज़रात का इस मतलब राबते से, इस रिश्ते से अपने आप को जोड़ना, ये आपकी गैरतमंदी की भी दलील है। आप सनाबिली हैं। सनाबिल अपने मनहज और अपने अक़ीदे के एतबार से मुल्क में नहीं बैरून मुल्क भी अपनी एक शनाख्त और अपनी पहचान रखता है। और जो मनहज और जिस फ़िक्र का यह इदारा हामिल और दाई है, उसके आप मुस्तफ़ीदीन में से हैं। वो अमानत जो यहाँ से आपने ली है, हासिल की है, वो अल्लाह की अमानत है, दीन की अमानत है। उसके तई जो ज़िम्मेदारी बनती है, उस ज़िम्मेदारी को कैसे और बेहतर ढंग से मरबूत हो करके एक दूसरे का मुतामिन बन करके आगे बढ़ाना है। ये दर हकीकत वो फ़िक्र जो जिस फ़िक्र के तहत ये मजलिस आज मैं देख रहा हूँ, ये दलील है कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे एक दूसरे को मतलब उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए। कभी कभी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए बोलने और कहने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सिलसिले राबते खुद एहसास पैदा करते हैं, मानवी तौर पर एहसास पैदा करते हैं कि इदारे की ज़िम्मेदारी क्या है, इदारे के मसूलीन की ज़िम्मेदारी क्या है। अपने उन अज़ीज़ों के ताल्लुक़ से, उन तलबा के ताल्लुक़ से जो इदारे से मुस्तफ़ीद हो करके, फ़ारिग हो करके हमारी आम ज़बानों में निकले हैं और मुख्तलिफ़ मैदानों में या तालीम गाहों में हैं जैसे आप हैं, तो उनसे राबता कैसे रहे, वो कैसे उस अमानत को जिसको उठाया है वो कैसे उसकी हिफाजत करें और कैसे दूसरों तक मुंतकिल करें। ये उनकी ज़िम्मेदारी आपके बताने से नहीं, खुद बखुद पैदा होती है। दुनिया को देखते हैं, हमारे शेख मोहम्मद अल्लाह के फजल व करम से दुनिया के हालात पर नज़र रखने वालों में से हैं, सफ़े अव्वल के लोगों में से हैं। वो देखते हैं कि किस तरह इदारे अपने बच्चों, अपने अबना के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होते हैं और उनको मज़ीद मानवी और मादी सहूलियात फराहम करते हैं। फिर उनकी सलाहियतों से इदारे कैसे फ़ायदा उठाते हैं, अपने इदारे को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये सोचने की चीज़ है। बहुत वादे लफ्ज़ों में आपसे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं अल्लाह के फ़ضل से, जामिया के फ़ारिगीन में से अल्लाह के फ़ضل से, आला तालीम हासिल करने के लिए आप एक आलमी सतह की यूनिवर्सिटी में हैं आप। तो ये फ़िक्र जो है बहुत अहम है और इस फ़िक्र को मज़बूत करना, इस अमल को मज़बूत करना, इस राबते को मज़बूत करना तरफ़ैन की हस्ब हैसियत व इस्तिताअत बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और वो इसलिए भी ये ज़िम्मेदारी है कि सनाबिल के जो फ़र्जंद हैं, सनाबिल के जो फ़र्जंद हैं, उनका काम है कि जिसकी गोद में वो पले हैं, जहाँ से उन्होंने इल्म और जहाँ से उन्होंने फैज़ हासिल किया है, उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उस मिशन के कुछ तकाज़े हैं, वो अमानत है। उस अमानत को कैसे उठाए रहेंगे, कैसे मुंतकिल करते रहेंगे, उसके तकाज़े कैसे पूरा करेंगे, इस फ़िक्र की ज़रूरत है। आज दाग लग रहा है,
میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں داغ لگ رہا ہے سلفی اخوان اور سنابلی اخوان کے ایک خاص طبقے پر کہ ان کے ہاں سہولت پسندی آ رہی ہے، وہ تحلیل ہو رہے ہیں مختلف تکثیری سماج میں جا کر کے تکثیری کلچر اور ثقافتوں سے، تو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے، اللہ سے توفیق مانگنا، دین سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، اپنے سرپرستوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، فکر اور منہج کے اس ادارے سے جس ادارے سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے اس کی سرپرستی میں رہنا، یہی ذریعہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کتنا مشکل ہے دنیا آج عام سماج میں اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کرنا، اور یونیورسٹیوں میں جا کر کے جہاں الگ الگ مذاہب، الگ الگ کلچر، الگ الگ نظریے اور فکر، حتیٰ کہ الہاد تک کے مسائل جہاں کثرت کے ساتھ درپیش ہیں، وہاں کیسے بچ سکتے ہیں ہم؟ اور بچنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو اس فکر کو لے کر کے نمائندہ اور دائی بنا رہنا ہے۔ ہاں، جس فکر کی امانت ہم نے اٹھائی ہے، تو یہ ساری چیزیں بلا اللہ کی توفیق اور اس کے بعد آپس کے تعاون کے ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس بات پر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کی مجلس آج یہاں جامعہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ شیخ نے، فاضل عزیز نے درخواست کی تو آپ سے ملاقات کا یہ شرف ملا اللہ کی توفیق کے بعد کہ آپ سے چند منٹ باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ اپنی امانت کو، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، جہاں بھی ہوں تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ اصل چیز ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کس منہج کے دائی ہیں، کس منہج کی امانت ہمارے کندھوں پر ہے، اس بات کا احساس کر کے دائی بنے رہنا، سلفی بنے رہنا، سنابلی بنے رہنا۔ آج سنابلی بھی جب بولا جاتا ہے تو ایک رمز بنا ہوا ہے یہ کہ ہم گویا کہ ایک سلفیت کی نسبت کی ہم ایک پہچان بنے ہوئے ہیں۔ تو اس پہچان پر داغ نہیں لگنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے اگر داغ لگ رہا ہے تو کہنا چاہیے یہ داغ کی خاطر مٹا کے چھوڑیں گے، یہ داغ کی خاطر مٹا کے چھوڑیں گے۔ یعنی اللہ اور منہج سلف کے لیے جو داغ ہم پر کسی نہ کسی کمزوری پر یا بہتان کی بنیاد پر لگایا جا رہا ہے، اس کو ہم مٹا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ عزم ہو ہمارا۔ میں اس موقع پر اور نہ کچھ کہہ کر کے اس اقدام پر یا اس سلسلے پر جو چل رہا ہے، میں تو اور پوچھ بھی نہیں سکا کہ یہ سلسلہ کب سے ہے، کب سے چل رہا ہے، لیکن جو بھی سلسلہ چل رہا ہے یا جو بھی اقدام ہے، یہ نہایت مستحسن اقدام ہے، مبارک اقدام ہے، اور یہ اقدام ایسا ہے کہ اس کو پوری شرح صدر کے ساتھ قبول کر کے، پوری استطاعت کے ساتھ سپورٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ صحبتیں جو ہیں، یہ ملاقاتیں جو ہیں، یہ نصیحتیں جو ہیں، یہ ہمارے منہج اور ہمارے مشن کو ریز کرنے کے لیے قوت پہنچانے والی ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے باہمی تعاون کو اللہ تعالیٰ اس بنیادوں پر مضبوط رکھے اور جاری رکھے جو بنیاد ہمارے عقیدے اور مسلک کی ہے، اور جس کی بنیاد پر ہم قوی رہیں گے اللہ کی مدد و توفیق کے بعد، اور طاقت اور قوت نظریاتی اور فکری ہونے کی بنیاد پر ہم دلائل کی بنیاد پر غالب رہیں گے، اور ہم نمائندہ بنے رہیں گے سلفیت کے، مسلک حق کے۔ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، سلف کے طریقے پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، جو آپ اپنی قیمتی مشوروں سے ہم اخوان کو محظوظ فرما رہے تھے۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے در کو دیکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد صدارتی خطاب پیش کرنے کے لیے میں التماس کرتا ہوں فضیلت الشیخ ابو عبداللہ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ سے کہ آپ آئیں اور صدارتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں زیر تعلیم سنابلی طلباء اور ان کے ذمہ دار برادر گرامی شرف الدین سنابلی، جو کہ فارسی سے جامعہ ملیہ کے فارسی ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، دیگر طلباء اور بالخصوص مہمان ذی وقار فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، اساتذہ گرامی قدر اور دیگر سامعین، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں جمع ہوں، آپ کا استقبال کیا جائے۔ ابتدا میں ہمارے ان طلباء کو جب شیلڈ دی جا رہی تھی جن طلباء کا اعزاز کرنا مقصود تھا اور جامعہ ملیہ میں جن کا ابھی داخلہ ہوا ہے، تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا تھا کہ کاش میں بھی اسی فہرست میں شامل ہوتا اور مجھ کو بھی یہ اعزاز سے نوازا جاتا۔ اعزاز جو ہے یہ محض اعزاز نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کے سامنے آپ کو اعزاز دے کر کے یہ ذمہ داری محسوس کرانا مقصود ہے کہ آپ اپنے وجود کو، اپنی شخصیت کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اگر اعزاز کے نتیجے میں آپ اپنے مقام کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے پر اپنی ذات کو آمادہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کا مقصد ہم کو حاصل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اس بات کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغین کے لیے اعزاز کی یہ پہلی مجلس نہیں ہے۔ اگرچہ جامعہ ملیہ میں داخلہ حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں اس طرح کی مجلس پہلے منعقد نہیں کی گئی، لیکن سنابلی فارغین کے اعزاز میں بہت سی مجلسیں منعقد ہوتی رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارے احباب ہم سے رابطے میں ہیں، اور اس وقت ایک نئی کوشش جو ادارے کے ذمہ داران نے جس کا پلان کیا ہے، جس کا تذکرہ میں اس مختصر مجلس میں کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سنابل کے فارغین کی باقاعدہ ایک تنظیم بنا کر کے اس کا رجسٹریشن کرا لیا جائے، جس کے لیے گزشتہ تقریباً 1.5 سال 2 سال سے کوششیں جاری ہیں، لیکن اوکھلا کے علاقے میں حکومت کی کسی پالیسی کے نتیجے میں رجسٹریشن بند ہیں، جس کی وجہ سے یہ کام لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جلدی کھلے اور اس کے بعد اس پر قدم بڑھایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو منہج اور قرآن و سنت اور دینی بنیادوں پر ایک ساتھ متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے طلباء جو یہاں پر موجود ہیں یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں زیر تعلیم ہیں یا ان کی تعلیمی سفر ان کا شروع ہونے والا ہے۔ میں یہاں پر اس بات کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں تہذیبوں کا اور عقائد کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے۔ آپ مختلف تہذیبوں میں جا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر آپ کو قرآن و سنت کی خالص تعلیم کا ماحول ملا تھا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد آپ کو تہذیبوں کا ٹکراؤ، عقائد کا ٹکراؤ، مذاہب کا ٹکراؤ اور مختلف انداز کی چیزوں سے سامنا کرنا ہے، اور اس کے چیلنجز آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن و سنت منہج سلف کے مطابق آپ نے جیسے سیکھا ہے اسی انداز سے آپ اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنا کر کے پیش کریں۔ اس تہذیب کے ٹکراؤ میں ایک پاکیزہ تہذیب، پاکیزہ منہج، پاکیزہ عقیدہ اور منہج سلف کی ترجمانی کرنے کی ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھوں پر ہے۔
لہٰذا سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی شناخت اور اپنے منہج کا تحفظ کریں. ماحول کے تبدیل ہو جانے سے اگر آپ بھی تبدیل ہو جائیں گے تو یہ بہادری کی بات نہیں ہے. شجاعت اور ذمہ داری کو محسوس کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس تہذیب میں قرآن و سنت کی اس روح کو لے کر کے چلیں جس روح کی اس کو پھیلانے کی اور اس کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری رب کائنات نے آپ کے اوپر یہاں داخل ہونے کے ساتھ عائد کر دی تھی. اس تہذیب کو اور اس اثاثے کو لے کر کے چلنا، اس کو تحفظ فراہم کرنا، یہ ہمارے طلباء کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی موجودہ دور جو فتنوں کا دور ہے، فتنوں کو پہچاننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. آپ باہر کی تہذیب میں جب زندگی گزارتے ہیں، باہر کے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، تو فتنوں کی نئی شکلیں آپ کے سامنے آتی ہیں. وہاں پر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ فتنوں کا بھرپور طریقے سے آپ سامنا کر سکیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کے 2 اسباب ہوتے ہیں. ان 2 اسباب کی وجہ سے یہ فتنے ہم کو دبوچ لیتے ہیں. یا تو ہمارے اندر علم کی کمزوری ہوتی ہے یا صبر و تحمل کی کمزوری ہوتی ہے. لہذا ماحول کیسا بھی ہو، آپ کے مخالف ہو یا موافق ہو، بہت سی طاقتیں آپ کو جذبات میں بھڑکانے، سڑکوں پر نکالنے، مظاہروں کے لیے آمادہ کرنے اور ایسے ہی ملکی قوانین کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے بھی آمادہ کریں گی، جیسا کہ یونیورسٹیوں کا ماحول ہے. ایسی صورت میں آپ کے پاس صبر و تحمل ہونا چاہیے، علم یقین ہونا چاہیے، اور آپ ملکی آئین پر کسی بھی انداز سے کوئی سمجھوتا نہ کریں. جیسے آپ اپنے منہج سے، اپنی شریعت سے، اپنے دین سے، اپنے اسلام سے سمجھوتا کرنے کا جواز نہیں رکھتے، ویسے ہی اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان ان بنیادوں پر زندگی گزارے جن بنیادوں پر اس کو ملک کا شہری ہونے کا حق حاصل ہوا ہے. اور اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا. رب کائنات کا فرمان ہے ان العہد کان مسئولا. جو عہد و پیمان آپ کے اور ملکی آئین کے درمیان واقع ہوا ہے، اس عہد و پیمان کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا. اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ عہد و پیمان ہمارے اسلام سے، ہماری شریعت سے، ہمارے منہج سے ٹکرانے والا نہیں ہے. اگر کہیں ٹکراؤ کی شکل پیدا ہونے کا امکان بنتا ہے تو عدالت کے دروازے کھلے ہیں، ڈائیلاگ کا راستہ کھلا ہے، بات چیت کا راستہ کھلا ہے. آپ بیٹھ کر کے گفتگو کر کے اپنے لیے راستے نکال سکتے ہیں. لہذا ٹکراؤ والی صورتحال کبھی نہ اختیار کریں. آپ تعلیم کے حصول کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے گئے ہیں، اس میں لگے رہیں، محنت و جستجو کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ نے جامعہ اسلامیہ سنابل سے فارغ ہونے کے بعد محنت و جستجو کا جو راستہ اختیار کیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی شخصیت دنیا کی تمام طاقتوں کے آگے ابھر کر کے سامنے آئے. اس یونیورسٹی میں پڑھانے والے اساتذہ، پروفیسران آپ کے بارے میں مثبت رائے رکھیں، اچھی رائے رکھیں، جیسے یہاں کے اساتذہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. یہ بحال کرنا، اس کو تحفظ فراہم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ صبر کے اوپر، صبر کی بنیادوں پر مکمل طریقے سے قائم رہیں، جذبات میں نہ آئیں، شدت میں نہ آئیں، آپے سے باہر نہ ہوں، ذرا سی بات پر لوگ آپ کو اچک نہ لے جائیں، بلکہ آپ استحکام کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، علمی بنیادوں پر یقین حاصل کر کے زندگی گزاریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حقوق کی حفاظت کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں چھوٹ جایا کریں، ایسا نہ ہو کہ تلاوت کلام پاک سے آپ غافل ہو جائیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ رب کائنات کے حقوق کو سمجھیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، کہتے ہیں تارک الصلاۃ شر من السارق والزانی باتفاق العلماء. نماز کو چھوڑنے والا، نماز کو ترک کرنے والا، علماء کے اجماع اور اتفاق کے مطابق سارق یعنی چوری کرنے والے اور زانی یعنی زنا کرنے والے سے زیادہ بدترین جرم کرنے والا ہے.
آپ جائزہ لیں. ابھی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آج صلاۃ فجر کتنے طلبہ نے باجماعت ادا کی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ سب اس بات کی ضمانت دے سکیں گے کہ آپ نے ایسا کیا ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے. آپ جو جرم کر رہے ہیں، یہ علماء کے اندر نمازوں کے بارے میں جو کاہلی اور سستی آ گئی ہے، یہ کاہلی اور سستی زناکاری اور چوری سے بڑا جرم ہے. اس سے آپ کو توبہ کر کے اپنی زندگی کو مرتب اور منظم بنانا چاہیے. رب کائنات کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے. ایسے ہی آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اچھے افراد کی صحبت اختیار کریں. برے لوگوں کی صحبت کے امکانات یونیورسٹیوں کی زندگی میں زیادہ ہیں. وہاں پر اچھے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں. فکری آوارگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ایسے ہی محنت و جستجو اور ہدف کی صحیح تعیین کرنے کے بعد اس ہدف کو پانے کے لیے مکمل طریقے سے اس کے لیے لگ جانا، لگن کے ساتھ اس کو پانے کی کوشش کرنا، یہ آپ کی ایک بنیادی صفت ہونی چاہیے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تمنیتا ان تمسی فقیہا مناظرا بغیر عناء والجنون فنون وليس اکتساب المال دون مشقت تلقیتها فالعلم کیف یکون. فرمایا کسی شاعر نے کہ تم اس بات کی تمنا کرتے ہو، خواہش کرتے ہو کہ تم بلا محنت و مشقت کے مناظر اور فقیہ بن جاؤ. ایسا ممکن نہیں ہے. فرمایا واقعی جنون کی کئی ساری قسمیں ہیں. یہ جنون ہے، پاگل پن ہے کہ انسان بغیر محنت کے کامیاب ہونا چاہے. لہذا کامیابی اختیار کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے. اور اس کے بعد شاعر کہتا ہے وَلَيْسَ اِكْتِسَابُ الْمَالِ دُونَ مَشَقَّةٍ، بغیر مشقت کے، بغیر جستجو کے، بغیر محنت کے تو مال بھی حاصل نہیں ہوتا. تو علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حصول علم بغیر محنت کے ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے آپ محنت و مشقت کریں. جس بھی شعبے میں آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ محنت و جستجو کے ساتھ، لگن کے ساتھ زندگی گزاریں. آپ ماضی میں اپنی تاریخ کو دیکھیں. جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا لشکر کا کمانڈر بنا کر کے، تو ان کی عمر وہی تھی جو آپ لوگوں کی عمر ہے، 18 برس کے تھے. اور ایسے ہی آپ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے گورنر بنائے گئے تو آپ میں سے بہت سے طلبہ ان کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں. وہ 30 برس کے تھے، یمن کے گورنر بنائے گئے اور انہوں نے بڑے بڑے فیصلے لیے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب سندھ پر انہوں نے اس کو فتح کیا اور سندھ کے حدود تک، پاکستان کے حدود تک آئے، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 17 سال کی عمر تھی. اس عمر میں سندھ کو انہوں نے فتح کر لیا تھا. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی سے جو ہم نے استفادہ کیا ہے اس کو عملی زندگی میں علماء سے لپٹ کر کے سمجھیں. علماء کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، علماء کی صحبت اختیار کریں اور علماء کی رہنمائی میں ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ایسے ہی آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وطن سے متعلق، ملک سے متعلق آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. قانون کی پاسداری، قانون کا احترام. ایسے ہی المسلمون علی شروطہم، ترمذی کی روایت ہے کہ مسلمان اپنے عہد و پیمان کا مکلف ہے. اس روایت کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنی زندگی کو ڈھالیں. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفتیان کرام اس روایت کی شرح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی نظام اسلام کے نظام سے ٹکرانے والا نہیں ہے تو ہم اس کے مکلف ہیں، اس کی پاسداری ہمارے اوپر واجب ہے. لہذا ملک میں رہتے ہوئے ملکی قوانین کا لحاظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. قانون کو ہاتھ میں لینے کے بارے میں کبھی بھی آپ جرأت نہ کریں. سڑکوں پر نکل کر کے مظاہرات، پروٹیسٹ اور اس انداز کی چیزوں کو آج طالبان علوم نبوت اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کے لیے ایک ایسا سامان اور ہتھیار بنا دیا گیا ہے کہ ان طلبہ کو تعلیمی میدان میں پیچھے ڈھکیلنا ہو تو ان کو دوسری چیزوں میں مصروف کر دیا جائے. کتنے طلبہ نکلتے ہیں، گرفتار کر لیے جاتے ہیں.
جو لوگ نکالتے ہیں وہ پیروی کرنے کے لیے نہیں پہنچتے، نہ جانے کون کون سے مسائل ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے قانون کی پاسداری یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا بنیادی طور سے آپ اپنے اندر منہج سلف کی غیرت پیدا کریں۔ یہ ادارہ جن لوگوں نے قائم کیا، جن لوگوں نے ابتدا میں اس ادارے کے لیے تعاون پیش کیا، ان سارے کے سارے لوگوں کی اگر فہرست بنا دی جائے تو چند گنی چنی شخصیات جو ہیں، جو معروف شخصیات ہیں، جو گزر چکی، ان میں ایسے افراد ہیں جو منہجی غیرت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سب سے پہلا نام نامی والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اس ادارے کے بانی، جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے آپ لوگوں کے لیے نظام کھڑا کیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ آرام کے ساتھ معمولی خرچ پر عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کر کے یہاں سے نکلتے ہیں۔ دنیا کے بڑے اداروں سے منسلک ہونے کا امکان آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، لہٰذا اس پر آپ کو شکر گزاری ادا کرنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال کریں۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اس ادارے کی تاسیس میں بڑا کردار رہا ہے۔ علامہ ربیع بن ہادی مدخلی رحمۃ اللہ علیہ کا اس ادارے کی تاسیس اور ابتدا میں ادارے کے لیے رائے مشورہ دینے میں بڑا کردار رہا ہے۔ ان سب کے بارے میں آپ کو اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک چیز کی گزارش اور اپیل میں کروں گا، وہ یہ ہے کہ رب کائنات کا فرمان ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے اور کوئی بات ذکر کرے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بے شمار افراد ہیں، کچھ ایسے طلباء اور احباب بھی ہیں جو اسی ادارے سے کبھی منسلک رہے ہیں، وہ نکلنے کے بعد ذمہ داران کے بارے میں، جامعہ کے اساتذہ کے بارے میں، میرے بارے میں، جامعہ کی ساکھ کے بارے میں منفی خبریں پھیلانے میں ذرہ برابر نہیں جھجکتے ہیں۔ اگر کوئی خبر آپ کے ماحول میں ادارے کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے، کسی انداز سے ادارے کو بدنام کیا جاتا ہے اور آپ اس پر یقین کر لیں، تو آپ کون سے طالب علوم نبوت ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں، ان لوگوں سے دو ہاتھ کریں، ان سے کہیں کہ ذمہ داران زندہ ہیں، ان کا آفس کھلا ہے، اساتذہ موجود ہیں، جامعہ کے اوقات میں، آفس کے اوقات میں آ کر کے ہمارے سامنے اگر ہمت ہے تو بات کریں، اگر آنکھ میں آنکھ ملانے کی جرأت ہے تو ہم سے استفسار کریں کہ فلاں چیز جو پھیلائی جا رہی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99% اس طرح کی باتیں جو منفی ہوتی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ 1% گنجائش موجود ہے کہ کوئی بات غلط انداز کی پھیلائی گئی ہو، اس کی بنیاد کوئی اصل ہو، ہماری کوئی کوتاہی ہو جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہو، تو بھی آپ کی ذمہ داری اور نصح و خیرخواہی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ آ کر کے ہم سے گفتگو کریں، غلط فہمی ہم دور کریں، اور اگر وہ کمی کی بنیاد پر ہے تو ہم آپ کے سامنے اس کی صراحت کریں اور آپ کے لیے یہ چیز صدقہ جاریہ بنے کہ آپ نے آ کر کے کوئی بات کہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے ذریعے سے ادارے کے ذمہ داران اصلاح کریں گے تو آپ کے لیے ذخیر آخرت ہوگا۔ یہ چند بنیادیں ہیں جس پر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مجھ کو گفتگو کرنی تھی۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ جس منہج کی ترویج اور تربیت کے لیے ہم اس جامعہ میں کبھی داخل ہوئے تھے، گاؤں دیہات سے یہاں پینے کا پانی اور لائٹ جلانے کے لیے بجلی بھی نہیں تھی، بہت سے ایسے گاؤں اور دیہات رہے ہوں گے، وہاں سے آپ کے ماں باپ نے قربانی دے کر کے بڑی مشکل سے سنابل کے داخلے کے لیے آپ کو منتخب کیا تھا۔ داخلے کے ایام میں صورتحال یہ ہے کہ ذمہ داران کو انڈر گراؤنڈ ہو جانا پڑتا ہے، جو پریشر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو موقع ملا۔ یہ رب کائنات کا انتخاب تھا کہ آپ کو مختلف جگہوں سے منتخب کر کے رب کائنات نے جامعہ اسلامیہ سنابل کے لیے منتخب کیا، اور یہاں سے کتنے طلباء
اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسری یونیورسٹیوں میں دوسرے ممالک میں جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس پر بھی رب کائنات کی شکر گزاری ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کا یہ انتخاب آپ کی ذمہ داریوں کے احساس کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ آپ کا انتخاب ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے کندھوں پر ذمہ داری عائد ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال ضرور کیا جائے گا، چاہے آپ داڑھی مڈا دیں، چاہے آپ لباس تبدیل کر دیں، اس میدان کو چھوڑ کر کے دنیا کے کسی بھی میدان میں چلے جائیں، لیکن آپ نے جو کچھ علوم یہاں پر حاصل کر لیے ہیں، ان علوم کے حصول کے نتیجے میں آخرت کی جواب دہی آپ کے کندھوں پر لاد دی گئی ہے۔ کتنا بھی اپنے آپ کو چھپا لیں، اب وہ چھپنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں آپ چھپا سکیں تو ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں، آخرت میں رب کائنات کے آگے جب جواب دینا ہوگا تو وہی چیز کام آئے گی جو ذمہ داریوں کو نبھانے اور قرآن و سنت کے منہج اور صحابہ کرام کے فہم کے طور طریقے کی ترویج کا طریقہ ہے، وہی آپ کے لیے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ تو اس جامعہ اسلامیہ سنابل کا آپ کی ذات پر، ہماری ذات پر، پوری امت پر، پوری جماعت پر، پوری دنیا کے افراد پر جو اس سے جڑے ہیں، جو اس سے استفادہ کرتے ہیں، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کر کے جنت کا راستہ دکھایا ہے۔ اس جنت کے راستے سے بھٹکنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا یزیغ عنہا الا ہالک، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں نے تم کو بالکل واضح اور روشن راستے پر چھوڑا ہے۔ یہ روشن راستہ آج کے دور میں انہی مدارس اسلامیہ میں قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے ذریعے مرتب کیا جاتا ہے۔ جو راستہ آپ کو ملا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ہم نے تم کو واضح راستے پر چھوڑا ہے، اور یہ راستہ شاہراہ جنت ہے۔ اس سے بھٹکنے والا وہی ہوگا جو ہلاکت کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے، اپنے مقام، اپنی شخصیت، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آخر میں کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آصف امان اللہ سنابلی کو کہ آپ آئیں اور تشکری کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ معزز صدر مجلس، مہمانان گرامی قدر، محترم اساتذہ کرام و منتظمین پروگرام، اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان لئن شکرتم لازیدنکم کے تحت سب سے پہلے ہم اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی نصرت و توفیق سے ہم سب اس مبارک مجلس میں جمع ہوئے، اور اسی کے فضل سے یہ محفل اپنے مقصد و مرام کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچی۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت سب سے پہلے ہم اپنے محترم صدر مجلس فضیلت الشیخ ابو عبداللہ محمد بن عبد الحمید رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ کا
صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی موجودگی و سرپرستی سے اس مجلس کو رونق بخشی اور اپنے پر اثر خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ ہم اپنے مہمان خصوصی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مفید کلمات سے ہم سامعین کو نوازا۔ آپ کی تشریف آوری نے ہماری اس مجلس کے وقار کو دوبالا کر دیا۔ اسی طرح ہم مرکز کے جنرل سیکریٹری فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ سعید سنابلی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمایا۔ اسی طرح ہم مرکز کے وکیل فضیلت الشیخ ڈاکٹر ارقم رئیس سنابلی مدنی حفظہ اللہ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قرا قدر نصیحتوں سے ہم سامعین کو مستفید فرمایا۔ ہم اپنے تمام اساتذہ کرام، عمید جامعہ، مساعد عمید اور جملہ مہمانان کا بھی تہہ دل سے شکریہ بجا لاتے ہیں کہ آپ سب نے اپنی قیمتی مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہماری اس مجلس کو زینت بخشی۔ ہم اپنے منتظمین اور پس پردہ محنت کرنے والے تمام رفقا کے بھی ممنون ہیں کہ جن کی شب و روز کی محنت، انتھک جد و جہد اور خلوص نیت نے اس پروگرام کو کامیابی کے بام عروج تک پہنچایا۔ اور آخر میں ہم اپنے عزیز سامعین و حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سنجیدگی، محبت اور بھرپور تعاون سے ہماری اس مجلس کو کامیابی کے زیور سے آراستہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی موجودگی ہی اس پروگرام کی اصل جان اور اس کی حقیقی طاقت ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر مزید خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدللہ آج کی یہ مبارک محفل اختتام کو پہنچی۔ ہم سب نے اپنے مہمانان گرامی قدر اور کے قیمتی اور علمی مشوروں کو سنا۔ دعا ہے مولا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات کے لیے جامعہ اسلامیہ سنابل کی اسپیشل بریانی انشاءاللہ ابھی نماز کے فوراً بعد مسجد کے بیسمنٹ میں اس کا انتظام رکھا گیا ہے، تو آپ لوگ تشریف لے